وہ ایک سرد رات تھی جب جین اپنے روسی دوستوں کے ساتھ اس کے چھوٹے سے کچن میں بیٹھا تھا۔ یہ دونوں آگ پر ہاتھ سینک رہے تھے۔ پھر چائے کا دور چلنے لگا۔ اس دوران جین کو اپنے آئیڈیا کا خیال آیا اور پھر اپنے دوست کو اس کے بارے میں بتانے لگا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جین نے جنوری 2009 میں ایک آئی فون خریدا۔ اس نے محسوس کیا کہ 7 ماہ پرانی ایپ سٹور ابھی لانچ ہونے کے مراحل میں ہے، جو آگے چل کر نئی ایپس کی پیش خیمہ بنے گی۔ اس آئیڈیا کے ذہن میں آتے ہی جین بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کے گھر کی راہ لی تاکہ اس سے اپنا آئیڈیا شیئر کر سکیں۔ جین اپنے آئیڈیا کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ ایسی ایپ تیار کرے گا جو ان دوستوں کے پاس پیغام بھیج دے گی جن کے نمبر آپ کے پاس محفوظ ہوں کہ اس کا موبائل فون ابھی مصروف ہے، بیٹری کم ہے، وہ دفتر میں یا گھر کے باہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یوکرین میں 1992 کے سال میں معاشی طور پر حالات بہت دگرگوں تھے۔ اس وقت جین کی عمر 16 سال تھی۔ اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کا مستقبل تاریک ہو۔ اس نے اپنے خاوند سے یہ بات کی۔ آخر کار دونوں اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ جین اپنی والدہ اور نانی کے ساتھ امریکہ جا کر ہجرت کر جائے گی۔ جب یہ امریکہ میں قدم جما لے گی تو اس کے والد بھی فیملی سے آ ملے گے۔ جب ماں، بیٹا اور نانی تینوں اس امید کے ساتھ امریکہ میں پہنچے کہ یہاں کے حالات یوکرین سے بہتر ہو گئے، 3 افراد پر مشتمل قافلہ جب ماؤنٹین ویو پہنچا تو حکومت نے ان کی مدد کی اور ان کی غذا اور رہائش کا انتظام بھی کر دیا۔ گھر کے نظام کو چلانے اور چولہے کو جلتے رکھنے کے لیے جین نے گروسری سٹور پر صفائی کا کام سنبھال لیا اور اس کی والدہ ان لوگوں کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے لگے جو جاب وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے بچوں کو گھر پر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب جین 16 سال کا ہوا تو اس نے پروگرامنگ سیکھنا چاہی، لیکن گھر کے مالی حالات ایسے نہ تھے جو اس کی خواہش کو پورا کرتے، مگر جین نے بھی عزم کر رکھا تھا کہ وہ اس کو ضرور سیکھے گا۔ اب اس نے سستا طریقہ ڈھونڈنا شروع کیا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ خود کتابیں حاصل کرے اور ان کا مطالعہ کرے۔ کتابیں خریدنا بھی مشکل تھا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ استعمال شدہ کتابیں خریدنے لگا اور ان کو پڑھ کر دوبارہ بیچ دیتا اور پھر ان سے اور کتابیں خریدتا۔ پروگرامنگ سیکھنے کے ساتھ ساتھ جین نے سان جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہ دوران تعلیم ارنسٹ اینڈنگ میں سیکیورٹی ٹیسٹر کے طور پر جاب بھی کرنے لگے۔ 1997 میں یاہو میں جاب شروع کر دی اور یہاں یہ انفراسٹرکچر انجینئرنگ کے طور پر کام کرنے لگا۔ اسی سال اس کا والد یوکرین میں انتقال کر گئے، جو حالات کی وجہ سے امریکہ میں آ کر فیملی سے نہ مل سکا۔ 3 سال بعد 2000 میں اس کی والدہ بھی وفات ہو گئی، جو کینسر میں مبتلا تھی۔ جین اب تنہا رہ گیا تھا۔ یہ پریشان رہنے لگا تھا۔ تنہائی اسے کاٹتی تھی۔ اس وقت اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کا غم ہلکا کرے اور اس کے آنسو پونچھے۔ یاہو میں ایک دوست برینکٹن مل گیا۔ یہ جین کو اپنے گھر لے گیا اور پھر دونوں مل کر رہنے لگے۔ یہ دونوں دوست 7 سال تک یاہو میں نوکری کرتے رہے اور پھر دونوں نے نوکری چھوڑ دی اور 1 سال تک امریکہ بھر میں کسی اچھوتے اور منفرد آئیڈیا کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے فیس بک میں جاب کے لیے اپلائی کیا، لیکن ان کو ٹھکا سا جواب ملا۔ پھر ایک وقت آیا جب فیس بک کا بانی مارک زکربرگ نے جین سے ہاتھ ملانا شروع کیا اور اس کی قربت حاصل کرنے لگا۔ کبھی چائے پر بلاتا، کبھی ڈنر ایک ساتھ ہوتا۔ پھر ایک دن مارک نے جین کو اپنے گھر پر ڈنر کی دعوت دی۔ کھانے کی میز پر مارک نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ واٹس ایپ خریدنا چاہتا ہے۔ جین جاب کی تلاش میں تھا۔ یہ اپنے آئیڈیا پر کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوست ایکٹن نے اسے ترغیب دی اور اس کی ہمت بندھائی کہ وہ آئیڈیا کا آدمی ہے۔ اسے اپنے آئیڈیا کو پایا تک میل تک پہنچانے کے لیے کچھ مزید ماہ دینے ہوں گے۔ اس طرح جین آمادہ ہوا اور اس نے ایک آئی فون کے ڈیولپر کی مدد سے اپنے آئیڈیا کو مکمل کر لیا اور اس نے اس کا نام واٹس ایپ رکھا۔ جب جین نے اس کو کمپنی کی شکل دی تو اپنے دوست برینکٹن کو بھی دعوت دی کہ وہ دونوں مل کر کام کریں۔ ان دنوں ایکٹن بھی مشکل حالات کا شکار تھا۔ جین نے دوستی کا حق ادا کر دیا اور پھر دونوں مل کر کام کرنے لگے۔ واٹس ایپ کی صارفین کی تعداد دنوں میں بڑھنے لگی
اور لاکھوں تک جا پہنچی۔ صارفین کی تعداد کو دیکھ کر فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے اس کو $19 ارب میں خرید لیا، اور اسی طرح جین دنیا کے امیر ترین اشخاص کے صفوں میں شامل ہو گیا۔ سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے، اس کے لیے محنت اور خاص طور پر اپنے کام سے پیار ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنے کام سے پیار کرے اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرے تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتا۔ جس طرح جین کون اپنی محنت اور اپنے کام سے پیار کرتے ہوئے اور ایک نئی آئیڈیا کو ذہن میں آنے سے پوری دنیا میں تبدیلی لے آئی۔